گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رقیہ بانو مرحومہ بنت سید ابو طالب صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین، امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وبر الوالدین وقایۃ من السخط۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ مجلس اعزاز بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہا کے خطاب کا ایک جملہ جس کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے، جس میں شہزادی فرما رہی ہیں وبر الوالدین وقایۃ من السخط۔ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کو اس لیے ضروری کیا ہے تاکہ تمہیں عذاب کی سختیوں سے بچا سکے۔ کسی بھی طریقے کی سختی ہو، زندگی کی سختی ہو، موت کے وقت کی سختی ہو، قبر میں سختی ہو، برزخ کی سختی ہو، محشر کی سختی ہو، اگر سختیوں سے بچنا ہے تو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا چاہیے۔ اور پروردگار عالم نے بھی اپنی عبادت سے والدین کے ساتھ نیکی کو جوڑا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی بعنوان احسان مانگی ہے۔ نیکی کے لیے ایک لفظ آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ کے معنی نیکی ہے۔ پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ عنایت فرما، آخرت میں بھی حسنہ عنایت فرما۔ اس کے معنی بھی نیکی ہے اور احسان کے معنی بھی نیکی ہے، لیکن اگر یہ حسنہ والی نیکی ہے تو اللہ کو حسنہ ہی کہنا چاہیے تھا،
احسان نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے والدین کے ساتھ حسنہ نہیں مانگا ہے، احسان مانگا ہے۔ حسنہ الگ ہے، احسان الگ ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ شہزادی فرما رہے ہو بر الوالدین وقایۃ من السخط، کیا فرق ہے انشاءاللہ اگلی منزل میں آ جائے گا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کو اس لیے ضروری کیا تاکہ تمہیں عذاب کی سختیوں سے بچا سکے۔ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے پوچھتے رہتے ہیں، بزرگان سے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ موت کیسے آسان ہو، قبر کی منزل کیسے آسان ہو۔ شہزادی نے جواب دے دیا ہے ہر سختی کا کہ سختیوں سے بچنا ہے، کسی بھی موقع کی سختی ہے، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے، اللہ آپ کے ساتھ احسان سے پیش آئے گا۔ اللہ اس نیکی کا جواب، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ والدین کے ساتھ نیکی کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ رحم کرے گا، آپ والدین کے ساتھ نیکی کیجئے، اللہ آپ کے اوپر کرم کرے گا۔ اور شہزادی نے جب یہ خطبہ دیا ہے تو اس میں پوری دین اور شریعت کی جتنی منزلیں ہیں سب شہزادی نے بیان فرمائی ہیں۔ توحید سے شہزادی نے آغاز فرمایا، اس کے بعد رسالت پیش فرمائی، رسالت کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، قرآن مجید کے تعارف کے بعد فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے، اس کے بعد شہزادی نے مولا کائنات کے فضائل بیان فرمائے، اس کے بعد شہزادی نے اپنے حق کے لیے جرح فرمائی ہے۔ یعنی شہزادی نے پہلے پورا دین سمجھایا، پھر اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، تاکہ دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس سے دین سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی نے آغاز میں فرمایا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔ الہام کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہیں کہ جس سے اتنا بھی سمجھ میں آ جائے نا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کس لیے شکر ادا فرما رہی ہے کہ اس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے، نعمت کا اصول بھی یہی ہے، نعمت کی شریعت بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ابراہیم و اسماعیل پہ نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو زہرا کے ہاتھوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ لوگ متوجہ ہیں تو خصوصی طور سے بزرگان میرے سامنے موجود ہیں، خصوصی توجہ چاہوں گا کہ شہزادی نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانوایا ہے۔ شہزادی فرما رہے وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابتداء، اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ ہم دنیا میں بعد میں آئے، ہمارے لیے ضروری اسباب سب پہلے سے مہیا تھے، زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے ہوائیں فضائیں گھٹائیں کھانا پینا سب پہلے سے موجود ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا جو شہزادی فرما رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف چیزوں کو مہیا فرمایا، نہیں، بلکہ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے دنیا میں رکھا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اللہ نے اتنے سستا بنایا ہے اس کو۔ گولڈ، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے چونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ نمک کتنا سستا ہے، ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا ہے، ہر زندگی کے لیے ضروری ہے۔
اور پانی کے مقابلے پہ ہوا سستی نہیں ہے، ہوا تو بالکل فری ہے۔ اب میں آپ کی آوازیں چاہوں گا، جو اللہ کا کمال شہزادی نے پہنچایا ہے اگر پہنچ جائے۔ ہوا کو اللہ نے بالکل مفت رکھا، بالکل فری رکھا، اور اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیے کہ اللہ نے ہوا کو مفت رکھا اور سب پر برابر سے اس طریقے سے بانٹا ہے کہ جس ہوا سے اللہ نے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور آگے شہزادی فرما رہی ہیں وَالصُّبُوغِ آلَاءٍ أَصْدَعَهَا، صرف ضروری چیزوں کو سستا رکھا یا چیزیں مہیا فرمائی ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کی ہمیں جتنی ضرورت تھی اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا کیا۔ قرآن مجید کی آیت وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کائنات میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور کائنات میں نہیں، تمہارے وجود میں نشانی ہے۔ اپنے کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ جس کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اپنے وجود میں غور فرمائیے، کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے دوسری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے۔ اللہ نے کتنی دی؟ 2۔ ایک کان خراب ہو جائے دوسرے کان سے سنائی دے گا نہیں دے گا؟ سننے کے لیے ایک کان ضروری ہے۔ اللہ نے کتنے دیے؟ اور گہرائی میں اور ڈیپ میں اتر جائیے، زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری تھی، اللہ نے کتنی دی؟ 2۔ یہ بتانے کے لیے دی کہ بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں۔ اگر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دو تو پھر سوچ سکتے ہو کہ میں کتنا عطا کر سکتا ہوں۔ آگے شہزادی فرما رہی ہیں ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اس نے چیزوں کو ایسے بنایا کہ ان سے پہلے مدد کے لیے کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں تھی۔ بھئی ہم بھی کچھ بناتے ہیں، ہم بھی کریٹر ہیں، کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، اللہ بھی بناتا ہے، مگر بڑا فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ کمال دیکھیے، شہزادی کے خطاب کا کمال دیکھیے، اللہ کی خلقت کا کمال سمجھیے۔ کیا فرما رہی ہے شہزادی؟ جب بنایا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں تھی۔ ہم نے منبر بنایا، توجہ فرمائیے گا، کیا بنایا؟ منبر۔ کس چیز سے بنایا ہے منبر؟ لکڑی سے۔ بھئی لکڑی تھی تبھی تو منبر بنا، پہلے لکڑی تھی، لکڑی سے منبر بنا۔ شہزادی بتا رہے کہ اللہ نے جب تخلیق کا آغاز کیا مدد کے لیے کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں تھی، اور اس کا کمال حسن خلقت دیکھیے، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے اعلیٰ بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے افضل بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو اپنا محبوب بنایا، اسی کو اپنا پیارا بنایا، اسی کو اپنا دلارا بنایا۔ شہزادی یہی بتا رہی ہے، بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ تم زیادہ ہی بلندی پہ جاتے ہو، برتن بناتے ہو، کس چیز سے بناتے ہو؟ مٹی سے بناتے ہو۔ جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب سب صاحبان علم و ادب، صاحبان شعور و فہم و ذکا موجود ہیں، توجہ فرمائیے گا شہزادی نے کیسی نزاکت سے اللہ کو پہچانوایا۔ بھئی آپ دیکھیے اللہ کا کمال خلقت دیکھیے۔ قرآن تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا ہے کبھی غور کیجئے گا، الف ب ت س ج خ دال زال ر ز یہ تک پڑھ جائیے، ان حروف کے علاوہ قرآن میں کوئی حرف موجود ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ الف ب ت س ج خ دال زال، اردو بولتے ہیں پے بڑھا لیجئے، ٹے بڑھا لیجئے، یہ بڑھا دیجئے، بولتے ہم بھی وہی ہیں جو حروف قرآن میں ہیں، یا کچھ اور بولتے ہیں؟ اللہ کا کمال سمجھے، جو حروف قرآن میں ہیں وہی حروف بولنے والا انسان 1400 سال ہو گئے قرآن کا جواب لا نہیں پایا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جو حروف قرآن میں ہیں وہی حروف بولنے والا انسان
1400 سال سے قرآن کا جواب لا نہیں پایا. شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے. الف بے تے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے. چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شہزادی ہی نے اللہ کو پہچانوایا، بلکہ جس عصمت مآب فرد کے پاس آپ تشریف لے جائیں گے، اولین مقصد اس کا اللہ کو پہچانوانا. ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کے بولا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. کیا بولا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا. بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی زبان سے آہ نکلا. کیا نکلا؟ آہ. مولا نے پوچھا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. کہا پھر یہ آہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے. اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے. مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ جواب سنیے گا مولا کا. تشریف ہے. جواب سنیے گا مولا کا. جواب سنیے گا، پھر اترائیے گا، بل کھائیے گا، لہرائیے گا، سوچئے گا کیسے کیسے افراد ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے. اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہے، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے. تو ہے، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اس نے کہا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اب میرے لہجے کی تھکن، خستگی، بے چہرگی، بدصورتی پہ نہ جائیے گا. چھٹے امام کے لہجے کے حسن تک پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا. لہجے کے حسن تک پہنچ جائیں تو سارا حسن کا جلوہ چہروں پہ بکھر جانا چاہیے اگر چھٹے امام کے لہجے کا حسن سمجھ میں آ جائے. اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے کہا تو ہے، تیرا وجود دلیل ہے. اس نے کہا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ مولا نے فرمایا سوچ، جب تو ہے تو کسی نے تو تجھے بنایا ہے. مولا کے لہجے کا حسن، جب تو ہے تو کسی نے تو تجھے بنایا ہے. اب دو صورتیں ہیں، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا. حسن مولا کے لہجے کا، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا. پھر سوچ، اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری. سلامت رہیے بھائی، جب تو پہلے سے موجود ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، نہیں ہوگا تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے کہ کوئی اپنے وجود سے پہلے موجود ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ کسی اور نے تجھے بنایا ہے. اب سوچ، جس نے تجھے بنایا ہے یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے. اگر تجھ جیسا ہے تو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے. اب سوچتا جا، جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے. تیرے پاس آنکھیں ہیں، وہ بغیر آنکھوں کے بصیر ہے. تیرے پاس ہاتھ ہیں، وہ بغیر ہاتھوں کے قدیر ہے. تیرے پاس پیر ہیں، وہ بغیر پیروں کے مختار ہے. تو نہیں تھا، وہ تھا. تو نہیں ہوگا، وہ ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا. اس نے کہا اچھا بتائیے انسان مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو. وہ کھڑا ہوا، ایک پیر اٹھا. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. مولا نے کہا دوسرا اٹھا لے. اس نے کہا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے. دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یعنی مولا نے فیصلہ فرما دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے.
جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو مجبور نہیں، مختار ہوگا۔ خیبر کا معرکہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ، علی نے کمال کر دیا، اتنا وزنی دروازہ علی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا، تو علی کا ہاتھ دیکھ رہا ہے، میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیر دیکھ رہا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو شہزادی نے توحید کے بعد رسالت بیان فرمائی۔ کس طریقے سے رسالت کی گواہی دی شہزادی نے؟ ہم بھی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ شہزادی کیسے گواہی دے رہی ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ بھئی بھرے دربار میں کوئی تو ہوتا بولنے والا کہ فاطمہ محمد صرف آپ کے باپ نہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں۔ کسی کا کچھ نہ بولنا، شہزادی کا دعویٰ پیش کرنا، دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے شہزادی فرمائے، اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کون محمد؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، جن کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے مختار بنایا۔ وسماہ قبل ان اجتبہ لہ، جن کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جن کا نام رکھا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، جن کو مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہیں میرے بابا دنیا میں بعد میں آئے، نام والے پہلے سے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم نے ہر نبی کو بتا دیا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ آدم کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا، نوح کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا، ابراہیم و اسماعیل کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا، اسحاق و یعقوب کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا، موسیٰ عیسیٰ کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا، یحییٰ زکریا کو بتایا تمہارے بعد نبی آئے گا۔ 1,23,999 نبیوں کو بتا دیا تھا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ جب وہ نبی آئے تو تم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے کر آنا۔ جو ایمان لاتا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب 1,23,999 مومنوں کے نبی ہیں ہمارے آخری نبی۔ اور مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آدم کے مولا نبی، نوح کے مولا نبی، ابراہیم کے مولا نبی، اسماعیل کے مولا نبی، اسحاق کے مولا نبی، یعقوب کے مولا نبی۔ 1,23,999 نبیوں کے مولا ہیں ہمارے نبی۔ 1,23,999 نبیوں کے مولا ہے ہمارے نبی۔ سوچو اس دن کیا عالم ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، اس کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمایا، اس کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی شجاعت بیان فرمائی۔ وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے دہانے تک پہنچ چکے تھے تم۔ درباریوں کو خطاب کر رہی ہیں شہزادی،
کہاں پہنچ گئے تھے؟ آگ کے دہانے تک، جہنم میں گرنے والے تھے۔ تمہیں میرے بابا نے آ کے جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچا ہے۔ گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے تم، کوڑیوں سے چن چن کے اپنا پیٹ بھرتے تھے تم، کوئی بھی آتا تھا تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا، تمہاری کوئی حیثیت تھی نہ اوقات تھی۔ یہ جتنی عزتیں ملی ہیں سب تمہیں میرے بابا کی وجہ سے ملی ہیں، اور ان عزتوں کو دلانے میں میرے بابا کو کافر چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ اس وقت پتہ ہے میرے بابا کیا کرتے تھے؟ یہاں شہزادی نے مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی ہے، بہت بلندی پہ جا کے آپ لوگوں نے اب تک سنا، میں نے دیکھا، لیکن مولا علی کی شجاعت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سنتے رہتے ہیں شجاعت، شعراء کی زبانی، ادبا، خطبا، ذاکرین، بزرگان۔ مولا علی کی شجاعت شہزادی کی زبانی سنیے۔ شہزادی کو تو سب جانتے ہیں نا، لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب علی و فاطمہ برابر ہیں۔ اب محسوس کیجئے گا، برابر والے کی زبانی علی کی شجاعت سنیے، اس کی زبانی سنیے جو علی کے برابر ہے، جو علی کے ہم پلہ ہے۔ پہنچے بات تو لگنا چاہیے صبح کے ٹھنڈ میں بھی جیسے آوازیں باب نجف سے ٹکرانا چاہ رہے ہوں، اگر مولا علی کی شجاعت پہنچ جائے شہزادی کی زبانی۔ شہزادی فرما رہی ہے کہ کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے، کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ کافر چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیتے تھے۔ اس وقت تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میدان میں چل کیا رہا ہے۔ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے تم سب لوگ اپنی جان بچا لیتے تھے۔ اس وقت میرا بابا پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ قذف اخاہ فی لہواتہا، میرے بابا میرے شوہر علی کو کافروں کے حلق میں اتار دیتے تھے، اور میرا شوہر علی کافروں کے حلق سے اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے۔ پہنچ گئی بات؟ کہاں کا منظر شہزادی بیان فرما رہی ہے، کس جگہ کا منظر بیان فرما رہی ہے؟ سیدھے سیدھے جنگ احد کا منظر ہے۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے ایسے کھڑے تھے جیسے اللہ کا عرش نبی کے کاندھوں پہ ٹھہرا ہو۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، اگر آج کے بعد کوئی آپ سے کہے نا کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں بس علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے بول دیجئے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے کھڑے ہیں۔ کافروں نے چاروں طرف سے نبی کو گھیر لیا ہے۔ قریب تھا کہ کافروں کی تلواریں نبی کے جسم نازنین کو پارا پارا کریں۔ ایک لفظ سے کیفیت بنانے جا رہا ہوں، ایک لفظ سے منظر دکھانے جا رہا ہوں، پہنچے تو یہاں کا منظر بدل جانا چاہیے۔ چاروں طرف سے کافروں نے نبی کو گھیر لیا کہ اچانک میدان میں بادل سا گرجا، بجلی سی چمکی، اور علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی کا درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے۔ نبی کے چاروں طرف علی نے چکر لگانا شروع کیا، لگ رہا تھا جیسے کعبہ امامت، کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہو۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، کسی کا سر گیا، کسی کا بازو گیا، کسی کا سینہ گیا، کسی کا زانو گیا۔ جو تصویریں سواریوں پر بگڑ رہی تھی علی اسے زمین پہ بنا رہے تھے۔ اچانک کسی بدبخت کی آواز میدان میں گونجی، قد قتل محمد، معاذ اللہ محمد قتل کر دیے گئے۔ علی تیزی سے گڑھے کی طرف جھپٹے، زخمی نبی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، اٹھا کے دکھایا،
دکھا کے بتایا کہاں بھاگے جا رہے ہو، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ اللہ کو علی کی یادہ اتنی پسند آئی، آواز کبری آئی ہوگی، اے میرے نبی آج علی نے آپ کو ایک ہاتھ پہ اٹھا کے کہا ہاذا محمد، کل غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول دینا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو شہزادی نے توحید بیان فرمائی، رسالت بیان فرمائی، قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے، مولا کائنات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے حق کے لیے جرا فرمائی۔ فدق میرا موضوع نہیں ہے، خطبہ فدق میرے اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے، لیکن آپ فدق کے سلسلے سے اجمالی طور سے یہ سمجھ لیجئے کہ 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے۔ شہزادی نے دربار میں صرف وراثت کا دعویٰ پیش نہیں کیا ہے، وراثت کا دعویٰ سب سے آخری دعویٰ ہے شہزادی کا۔ 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے۔ پہلا، قبضے سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے۔ بھئی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں فدق پر شہزادی کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ جب قبضے میں لیا ہے انہوں نے، فدق چھینا ہے، تو انہوں نے شہزادی کے امال ہی کو نکال کے باہر کیا ہے، شہزادی کی طرف سے کام کرنے والوں کو نکال کے باہر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق شہزادی کے قبضے میں تھا، اور ہر کورٹ کچہری عدالت سے مربوط انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے، جس کا قبضہ وہ مالک، مدعی جو ہوتا ہے اسے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، جس کا قبضہ ہوتا ہے اسے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہزادی مدعی نہیں تھی، شہزادی کا تو قبضہ تھا، مدعی وہ لوگ تھے، اپوزیشن مدعی تھا کہ آپ کا نہیں ہے فدق، فدق کے مسلمانوں کا ہے، تو انہیں گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، یہی بات ہے۔ تو قبضے سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی کا ہے۔ دوسرا، ہبہ سے ثابت تھا کہ فدق شہزادی کا ہے۔ شہزادی کے پاس نبی کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ کیا تحریر تھی؟ کہ فدق میں فاطمہ کو دے رہا ہوں، اور فاطمہ کے بعد یہ فدق اولاد فاطمہ کا ہے۔ یہ نبی نے تحریر کیا تھا، تحریر میں لکھا تھا، ہبہ نامے کی تحریر تھی۔ جو بھی اس میں رد و بدل کرے گا وہ اس کا غاصب ہوگا، یہ نبی نے لکھا تھا۔ یعنی فدق شہزادی کا، شہزادی کے بعد اولاد زہرا کا ہے۔ اب سنتے جائیے ایک بات، اس کا مطلب نبی نے صاف کر دیا تھا کہ فدق فاطمہ کے بیٹوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ فاطمہ کے بیٹوں کا فدق ہے، کسی کے باپ کا فدق نہیں ہے، یہ بات غور طلب ہے۔ شہزادی نے تیسرا دعویٰ پیش کیا ہے وراثت کا۔ کون سا دعویٰ؟ وراثت کا دعویٰ۔ اور شہزادی، یہ خطبہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے، وراثت کے دعوے میں شہزادی نے دلائل پیش کیے ہیں۔ یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، شہزادی نے ایسے خطاب کیا ہے، تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے؟ میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ وارث بھی نہیں ہو سکتی۔ کہ کیوں وارث نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہے، نحنو معاشر الانبیاء، نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکناہ صدقہ۔ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ شہزادی نے فوراً فرمایا معاذ اللہ، میرے بابا پر اتنا جھوٹا الزام۔
میرے بابا کا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، کیا میرے بابا معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کریں گے جبکہ قرآن میں ہے ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ اس کا مطلب نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ انہوں نے پھر حدیث پیش کی، شہزادی نے پھر قرآن کی آیت، انہوں نے پھر حدیث، شہزادی نے پھر قرآن کی آیت۔ میں کہوں گا شہزادی جب وہ حدیث سنا رہے ہیں آپ کو قرآن سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی قرآن نہیں سنا رہے، ان کے چہرے سے اسلام کے نقاب کھینچ رہی ہوں، اس لیے کہ جب میرا بابا کل حدیث سنا رہا تھا تو انہوں نے ہی تو کہا تھا انہیں قرآن کافی ہے، آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں انہیں حدیث کافی ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ انہیں پہچان لو، نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے۔ کیا حدیث سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، یہ حدیث سنائی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا شہزادی دربار میں فدق کے لیے گئی تھی؟ علامہ ابن ابی الحدید کے استاد ہیں استاد علی فاروقی، علامہ ابن ابی الحدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی اور جنہوں نے مولا کائنات کی شان میں 9 قصیدے کہے ہیں۔ ان کے قصیدوں کی عظمت یہ ہے کہ سارے قصیدے آج بھی نجف اشرف میں مولا کائنات کی تربت کے اوپر جو گنبد ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، سارے قصیدے ان کے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے، شیعہ نہیں تھے یہ۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سرکار فاطمہ تو صدیقہ تھی؟ کہ بالکل صدیقہ تھی۔ کہ اگر فاطمہ صدیقہ تھی تو دعویٰ سچا پیش کیا؟ کہ بالکل سچا پیش کیا۔ کہ اگر سچا دعویٰ تھا تو پھر فدق دیا کیوں نہیں؟ استاد کی زبانی جواب سنیے۔ استاد علی فاروقی نے کہا کہ اصل میں فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی۔ کہ پھر کیوں گئی تھی؟ کہ فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی۔ اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدق دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ۔ چونکہ ایک دن پہلے فدق دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت چھوڑنی پڑتی، ایک دن پہلے فدق دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت چھوڑنی پڑتی۔ اب لگنا نہیں چاہیے کہ ٹھنڈ کا احساس آپ کو بہت زیادہ ہے، احساس یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی ولایت اور محبت کی گرمی زیادہ ہے، ٹھنڈ کم ہے۔ اگر کیفیت پہنچ جائے اور محسوس فرما لے۔ بھئی کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی، اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے معاذ اللہ جو زہرا کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ان کی جنت الگ ہے کوئی۔ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو فاطمہ کو معاذ اللہ جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں۔ آخری دعویٰ شہزادی نے وراثت کا پیش کیا۔ کیا دعویٰ پیش کیا؟ کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں انہوں نے حدیث سنائی، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم نہیں مانتے مگر بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں۔ محشر کے میدان میں وہ بھی جائیں گے، محشر کے میدان میں آپ بھی جائیں گے، ان کی حالت وہاں دیکھ کے لطف بہت آئے گا۔ اب محشر کا لطف اگر یہاں آ جائے تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے۔ لطف کیا آئے گا سمجھنے والی بات ہو، انشاءاللہ اس منزل کی شاید یہ آخری گفتگو اور آخری بات ہو۔ حدیث کیا کر کے سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے مگر بہت سے لوگ، ان کی حالت وہاں دیکھ کے لطف کیا آنے والا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔
اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے۔ جنت کا وارث کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ جنت کا وارث متقی بنے گا، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ اس حدیث کو ماننے والا محشر کے میدان میں پہنچے گا، نبی کا دامن پکڑ کے کہے گا یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت۔ نبی دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں، اور ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آ جائیے اس منزل کی طرف جہاں شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے۔ شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہمارے لیے واجب کے عنوان سے کرنا ضروری، جن چیزوں سے حرام کی صورت میں بچنا ضروری، ان کے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فجعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے مقرر کیا تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے بچا سکے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں غرور سے بچا سکے۔ نماز کس لیے واجب ہوئی؟ تاکہ انسان، اب کوئی بھی اکڑا ہوا مغرور متکبر سے انسان دیکھیے تو اس کی بیٹھکوں میں بیٹھ کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی نے علاج بتا دیا، ہر اکڑے ہوئے انسان کو نمازی بنا دو، اکڑ خود ختم ہو جائے گی، غرور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سکے کا ایک پہلو۔ سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ نماز کس لیے واجب ہوئی؟ تاکہ انسان غرور سے بچے، اور کسی صاحب کو غرور ہی اس بات کا ہو جائے کہ وہ نمازی بہت اچھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے علاج کو مرض بنا دیا، جو چیز آئی تھی علاج کے لیے اسی کو انہوں نے مرض بنا دیا۔ ایک صاحب نماز پڑھنے گئے، اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ نماز پڑھ کے بچہ واپس آئے تو بچہ بولتا ہے کہ ابا سب لوگ سو رہے ہیں۔ اب بنے گا بیٹے نماز پڑھ کے بھی اگر تجھے دوسرے ہی کے گریبان میں جھانکنا تھا تو بہتر تھا تو بھی سویا ہی رہتا۔ انسان کو نہ دوسرے کی کھڑکی میں جھانکنا چاہیے نہ دوسرے کے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہر انسان خود کو ٹھیک کر لے، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو انسان صحیح کر لے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ نے اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں عذاب کی سختی سے بچا سکے۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑا ہے والدین کے ساتھ نیکی کو۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، احسان مانگا ہے اللہ نے والدین کے ساتھ، حسنہ نہیں مانگا ہے۔ یہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا۔ جوان نوجوان بھائی میرے آ گئے ہیں، اب تو یہ بھی سمجھ لیں گے احسان اور حسنہ کا فرق کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسنہ نہیں کرنا ہے، حسنہ والی نیکی نہیں کرنی ہے، احسان والی نیکی کرنی ہے۔ احسان اور حسنہ میں کیا فرق ہے سمجھیے گا میرے بچے، میرے نوجوان، میرے جوان بھائی۔ کیا فرق ہے حسنہ اور احسان میں؟ پڑھتے ہیں نا قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ۔ لیکن والدین کے ساتھ حسنہ نہیں، کیا مانگا اللہ نے؟ وبالوالدین احسانہ۔ احسان اور حسنہ کا فرق کیا ہے؟ بہت دیر ہو گئی مجلس پڑھتے ہوئے، تقریباً 50-55 منٹ ہو گئے ہوں گے۔ تو کسی صاحب نے دیکھا یہاں تو پانی رکھا ہے، پانی نہ رکھا ہو، میں نے بہت دیر ہو گئی 50 منٹ، میں نے پانی مانگا، ایک صاحب گئے پانی لے آئے، یہ نیک کام کیا۔
مگر یہ حسنہ ہے، احسان نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ حسنہ ہے، احسان۔ ایک صاحب نے غور کیا کہ مولانا کو 50 منٹ مجلس پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، اتنی دیر ہو گئی، پانی بھی نہیں رکھا ہے، پیاس لگ رہی ہوگی مولانا کو۔ دوڑا دوڑا گیا، گلاس سے پانی بھر کے لا کے میرے سامنے رکھا۔ یہ نیکی احسان والی نیکی ہے، اس میں مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس میں مانگنے کی ضرورت پڑے وہ نیکی حسنہ ہے، جو بغیر مانگے انجام دی جائے وہ نیکی احسان ہے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسنہ نہیں مانگا ہے، احسان مانگا ہے، یعنی والدین کو اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کی زبان کھلنے سے پہلے آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ یہ پروردگار عالم آپ سے مانگ رہا ہے۔ بھائی جو ماں باپ پوری زندگی اس کوشش میں خرچ کر دیتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کیا ستم ظریفی ہے کہ انہیں ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسنہ نہیں، یعنی والدین کو آپ کے سامنے دستے طلب دراز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان کی زبان ہلنے سے پہلے، ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ ان کی ضرورتوں کو سمجھ جائیے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ دوسرا فرق حسنہ اور احسان کا، میں نے کہا اپنے اس بچے سے کہ بیٹا ذرا پانی لے آؤ، یہ بچہ اپنے پیچھے بیٹھے والے بچے سے کہہ دے ذرا مولانا کے لیے جلدی سے پانی لے آؤ بھاگ کے۔ تو اس نے نیک کام کیا کہ میری ضرورت دوسرے تک پہنچائی، مگر یہ حسنہ ہے، احسان نہیں ہے۔ میں نے اس سے مانگا ہے تو یہی ڈائریکٹ وہ کام کرے تو یہ احسان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ماں باپ کی ضرورتیں کسی دوسرے کے ذریعے سے پوری کرنا نیک کام ہے یہ، مگر احسان نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے خود کھڑے ہونا احسان آتا ہے، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ماں باپ کی ضرورتیں کسی دوسرے سے پوری کریں۔ 2 بجے رات کو گھر میں پانی ختم ہو گیا، والدین کا آپ کے پاس سنا ہے بیٹو پانی ختم ہو گیا ہے، 2 بج رہے ہیں، آپ نے کسی پڑوسی کو فون کر کے کہہ دیا ذرا بھیا دیکھنا پاپا ہمارے والد صاحب ہمارے پریشان ہیں، پیاس لگ رہی ہوگی ان کو، پانی ختم ہو گیا، آپ ذرا گھر میں پانی پہنچا دو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی ضرورتیں کسی دوسرے ذریعے سے پورا کریں۔ جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کی گارنٹی لے کے بات کر رہا ہوں، تجربے اور مشاہدے سے، بزرگان میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ ماں باپ کبھی بھی اس وقت خوش نہیں ہوتے جب ان کے بچے ان کی ضرورتیں کسی دوسرے سے پورا کرائیں۔ ماں باپ کو خوشی ملتی ہی تب ہے جب ان کی اولاد خود ان کے لیے کھڑی ہو کے ان کی ضرورتیں پورا کرے، اولاد خود ان کے لیے محنت کرے، اولاد خود ان کے لیے کوشش کرے۔ تو پروردگار عالم نے والدین کے لیے احسان والی نیکی مانگی ہے، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے، اور آگے کیا فرمایا پروردگار عالم نے، دونوں ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ صاحبان ادب تشریف فرما ہے میرے سامنے، اظہار برہمی کے سب سے پہلے زینے کو اف کہا جاتا ہے، یعنی غصہ اتنا بھی ظاہر نہ ہو کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اس کا مطلب اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے۔ 4 لوگ چوراہے پہ کھڑے ہو کے طے نہیں کریں گے کون صاحب کتنے اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا ہے کہ وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو وہ بڑے صاحب تو ہو سکتے ہیں، اچھے صاحب نہیں ہو سکتے۔ بڑے صاحب ہونا اور ہے، اچھے صاحب ہونا اور ہے۔ ایک اور زینہ اور آگے بڑھ جاؤں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی واقعاً اچھا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے دنیا والوں کے ماں باپ کے لیے اچھا بنا گھوم رہا ہے تو وہ ریاکار ہے، دھوکے باز ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور ماں
اللہ کی وہ عظیم المرتبت نعمت اور رحمت اور ایسا سایہ کہ اس میں قدرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، ربوبیت کی مظہر ہے ماں کی اوڑھنی۔ ایک بیٹا آیا اپنی پہلی تنخواہ لے کے اور ماں کو دے دی کہ اماں لو اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا بیٹے مجھے ضرورت نہیں تو اپنے پاس رکھ۔ کہا نہیں اماں جتنی تو نے خدمت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تیری خدمت کا بدلہ تجھے دوں۔ ماں نے کہا بیٹے رکھ لے، جب ضرورت ہوگی لے لوں گی۔ کہا نہیں نہیں، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے۔ ایک دن تھکا ہارا آیا، آگے کہتا اماں میں سونے جا رہا ہوں مجھے اٹھائیے گا مت۔ کہا بالکل چلا جا سونے۔ سو گیا، ماں گئی ایک گلاس میں پانی بھر کے اس کے بستر پہ ڈال دیا۔ اٹھا، ماں سامنے ہے، دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا ماں میں نے کہا تھا اٹھانا مت، آپ نے اٹھا دیا۔ پھر سو گیا، ماں نے پھر گلاس میں پانی بھر کے ڈال دیا۔ اس بار تھوڑی تیزی بڑھی مزاج کی، برہمی میں اضافہ ہوا۔ تیسری بار پھر پانی ڈال دیا، اس بار اسے غصہ آ گیا۔ اس اماں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے میں دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹھانا مت تو اٹھائے جا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں اٹھا نہیں رہی تھی، میں تجھے بتا رہی تھی تو میری ایک رات کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتا، پوری زندگی کی خدمت کا بدلہ کہاں سے دے دے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ماں باپ انسان کی تربیت کا اہم کردار ہیں، اہم پہلو ہیں۔ تربیت کا اثر ہی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور تربیت میں ماں کا تو اہم کردار ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ تربیت میں ماں کا اہم کردار ہے تو اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی، بیوی کم تلاش کیجیے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجیے۔ اور ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا بہت پڑھی لکھی ماں لے کر آئیے، کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں، کبھی کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے۔ بس تاریخ کے جھروکے سے ایک ٹھنڈی سی ہوا دکھانے جا رہا ہوں، بات تمام ہو جائے گی، آخری جملہ ہے، اس کے بعد ربط مصائب۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہونا تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی بتاتی ہے بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، کبھی حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو شہزادی نے والدین کے ساتھ نیکی کو ضروری کیا، اور آگے فرمایا وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ ملت کو منظم رکھ سکے، ملت کو متحد اور منظم رہنے کے لیے، مرتب رہنے کے لیے اہل بیت کی امامت ضروری اور واجب ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کی گفتگو شروع ہوگی۔ امامت اہل بیت کس لیے ضروری ہے؟ کل کی مجلس 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے انشاءاللہ یہیں پہ ہوگی باہر، مطلب یہیں پہ ہوگی باہر 7 بجے انشاءاللہ 7 بجے کل 7 امام کی شہادت کے سلسلے سے مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ اس مجلس میں بھی آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوگا، اور یہیں سے بات انشاءاللہ شروع ہوگی اہل بیت کی امامت کے سلسلے سے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیے، اور یہ غریب زہرا کا لال کہ جس کا لاشا بھی اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اس کے شبیہ تابوت انشاءاللہ کل برآمد ہوگا۔ شبیہ تابوت انشاءاللہ تشریف لائیے، اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش فرمائیے۔ ایک خاتون کی اصال ثواب کی مجلس ہے۔ شہزادی جب آئی ہیں واپس دربار سے، عالم کیا ہو گیا، کچھ ہی عرصہ تو گزرا، شہزادی کی پوری زندگی دیکھ لیجئے۔ خاتون کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ خاتون کی زندگی میں 3 اہم منزلیں ہوتی ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں، تینوں صورت میں دیکھ لیجئے۔ بیٹی ایسی
اتنی خدمت گزار کہ باپ نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور زوجہ کی صورت میں ساری دنیا کے مددگار علی اور علی کی مددگار شہزادی فاطمہ، حوصلہ بڑھانے والی، ڈھارس بندھانے والی۔ کیسے حوصلہ بڑھاتی تھی، کیسے ڈھارس بندھاتی تھی، کس طریقے سے؟ یا علی اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ فاطمہ مجھے اب کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ اب فاطمہ حوصلہ بڑھا رہی ہے، شہزادی حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت، آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے۔ مولا علی آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں زہرا، ستم یہ نہیں ہے کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام بھی کرتا ہوں نا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول آل رسول کی، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول آل بطول کی۔ ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا ایک مجلس خطاب کرنے شاید درگاہ میں، تو شہزادی کے مصائب وہاں پڑے تھے، انہی مصائب میں سے کچھ دو چار جملے اور عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، ماں بیمار ہو جائے تو گھر میں سناٹا سا چھایا رہتا ہے۔ وہی ماں ایک دن ٹھیک لگنے لگے، بچے پڑوسیوں کو بھی روک روک کے بتاتے کہ آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے، آج ہماری اماں ٹھیک لگ رہی ہے۔ علی گھر میں داخل ہوئے، حسن حسین دوڑ کے لپٹ گئے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کیسے پتا چلا آج اماں اچھی لگ رہی ہے؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس آراستہ کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا۔ علی دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی آرام فرما رہی ہے، جا کے بیٹھے۔ مظلومی سنیے گا، شہزادی کی مظلومی نہیں، مولا علی کی مظلومی۔ دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہوں گے۔ علی تیزی سے گئے، شہزادی کے سرانے بیٹھے اور شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا زہرا، 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 اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ تڑپ گئی شہزادی زہرا، یا علی میرے بعد مجھے بھول تو نہ جائیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، خصوصاً میرے حسین کا خیال رکھیے گا، اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ کیسی ڈھارس اور کیسا حوصلہ تھی شہزادی، کیا نہیں کیا شہزادی نے مولا علی کے لیے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اپنی کتاب بیت الاذان میں، رات کے سناٹے میں شہزادی مدینے کے گھروں پہ جاتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، ان سے کہتی تھی کہ تم بھول گئے کہ میرے شوہر کی ولایت کا غدیر کے میدان میں نبی نے اعلان کیا تھا؟ وہ کہتے تھے شہزادی کل بتائیں گے، کل آئیے گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اگلے دن شہزادی جاتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، دروازہ کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو مصائب ہم بیان کرتے ہیں نا منبروں سے، یہ سمجھ لیجئے وہ ہیں کہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں۔ تو شہزادی پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں نا، پھر بھی اگر کسی کو خیال آئے سوچنا ہو اور سوچ کے رونا ہو کہ شہزادی پہ کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہوں گی، تو بس وہ یہ سمجھ لیں کہ جو جو مصیبتیں کربلا سے شام تک سکینہ پہ ڈھائی گئی ہیں، وہ ساری مصیبتیں زہرا پر ایک دن میں ڈھا دی گئی ہیں۔ اب سوچئے جناب سکینہ پہ کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، کتنی قسمت ملتی ہے دادی اور پوتی کی، کیسی قسمت ملتی ہے۔ دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ کربلا سے شام تک پیاس کی گرمی نے سکینہ کی پسلیوں کو توڑ دیا،
وضو کا پانی بھی آتا تھا نا، امام سجاد رونے لگتے تھے، مولا تو وضو کا پانی سے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ مولا کیا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی تو لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ سکینہ کو جب پانی ملتا تھا، سکینہ پانی سے بھرا کوزہ لے کر آتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی، کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی گلے کے توق پہ ڈالتی تھی۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ مدینے میں بھی تماچے لگے ہیں، راہ کوفہ و شام میں بھی تماچے لگے ہیں۔ ہم پڑھ دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن سوچئے گا کبھی جب سکینہ کے رخسار پہ تماچا لگتا ہوگا، سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ 4 سال کی عمر تھی جناب سکینہ کی۔ سوچ کے دیکھیے، کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے 4 سال کی بچی کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ جائے گا؟ گر نہیں جائے گا؟ جب شمر تماچے مارتا تھا نا، سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارا کرتا تھا۔ تازیانہ تو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تازیانہ جب مارا جاتا ہے نا، چاروں طرف لپٹ جاتا ہے۔ وہ کوڑا جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، دیکھا ہے نا، چاروں طرف لپٹ جاتا ہے۔ لپٹتا ہے تو اس کو ہٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو سرا پکڑ کے کھولا جاتا ہے یا اسے کھینچ لیا جاتا ہے۔ جب شمر تازیانہ مارتا تھا نا، تازیانہ پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ تازیانہ تنہا نہیں آتا تھا، سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے کے ساتھ آ جاتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، امو جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، بس آخری جملہ ہے، مصائب تمام ہو جائیں گے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملون تازیانے مارنے لگا، پھر بھی نہ اٹھ سکی۔ تو شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب میری بہن نے دیکھا نا کہ جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ راوی نے پوچھا، مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا؟ کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ کہ جب شمر تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا، یا اخی قل لہو لا تذب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے، کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخسار پہ تازیانے نہ مار۔ پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائے۔ واہ مصیبتہ، واہ زہرا، واہ سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ اس مجلس اعزا، فرش اعزاش کے اعزا کا جو بھی ثواب تو نے معیر و مقرر فرمایا ہے، اس سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و عوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ہے 1 مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رقیہ بانو مرحومہ بنت سید ابو طالب صاحب کی روح کو ایصال فرما۔